گئے اس امت کو، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ایسے ایک چوڑے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس کے اوپر رہو گے تو یاد رکھو کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانی پیغام کو لانے میں کسی طرح سے کوئی کسر کمی نہیں چھوڑی، باقی نہیں رکھا۔ آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے، ان کے بعد ان سے جڑنے والوں نے، ان کے بعد یہ کے بعد دیگر علماء نے، یہ اسی طرح سے قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ اس کے اندر رتی برابر نہ تراش خراش ہوگی، نہ کوئی کمی زیادتی ہوگی، یہ دین یوں ہی چلتا رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے اسی دین کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ دین اسلام کو ماننے والا کہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی باپ مانا اور خود کو ان کا روحانی اولاد مانا۔ یہی تو مطلب ہوا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالی مائک کی آواز شور کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آخری نبی کو اپنا روحانی باپ مانا۔ بات تو پوری ہو گئی نا؟ اس میں کوئی کسر کمی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر صحیح آواز پہنچ رہی ہے تو یہ مسلمان ہونے کا معنی اور مطلب ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دو لفظوں میں اس کو بار بار اس لیے رٹا رہا ہوں کہ ابھی پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ مسلمان ہم کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانا؟ روحانی باپ مانا اور خود کو ان کا روحانی اولاد مانا۔ یہی ہے مسلمان ہونے کا مطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے دنیا سے تو ایک بات اور کہی کہ دیکھو کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها۔ یہ امت یعنی جس کسی نے مجھ کو اپنا روحانی باپ مان لیا وہ کبھی ہلاک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہلاک ہو سکتا؟ آپ نے اس کو مثال سے سمجھایا، کہا دیکھو ایک کشتی ہے، اس کشتی کا کھیونہار اس کے شروع میں ہوں۔ یہ امت یہ کیسے ہلاک ہوگی؟ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی ہے، اس کے شروع میں ہوں۔ درمیان میں جب امت پر ملت پر تباہی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، فتنے آئیں گے، طرح طرح کے فتنے ٹوٹ پڑیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو مسلمانوں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک شخصیت تمہارے درمیان آئے گی جس کو حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ وہ آئیں گے اور وہ تمہاری رہنمائی اور ہدایت کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب حضرت مہدی آئیں گے اور وہ بھی چلے جائیں گے، ان کے بعد بھی اگر امت میں گمراہی آتی ہے، ان کے بعد بھی اگر امت میں تباہی آتی ہے، ان کے بعد بھی اگر ہماری اولاد بھٹکتی ہے، تو اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور آسمان پر ہیں، ان کو نازل کیا جائے گا تاکہ اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کریں۔ تو بتاؤ جس کشتی کے کھیونہار تین اتنے بڑے بڑے ماہر لوگ ہوں، کیا وہ کشتی کبھی ہلاک ہو سکتی ہے؟
نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو شروع میں ہوں تمہاری ہدایت رہنمائی کے لیے، درمیان میں جب کبھی ضرورت پڑے گی تو حضرت مہدی آئیں گے، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور بھٹکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اس کے بعد قیامت نازل ہو جائے گی، پھر اس دنیا کی بساط پلٹ دی جائے گی، پھر یہ دنیا تہوبالا کر دی جائے گی، سارا نظام تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے روحانی باپ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنی فکریں کی ہیں کہ جگہ جگہ راستے میں نشانات منزل رکھ دیے ہیں بتانے کے لیے، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے، کوئی تمہیں بھٹکا نہ سکے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مسلمان جس کا روحانی باپ ہمارے سرکار مدینہ تاجدار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج وہ امت بھٹک رہی ہے۔ دیکھیں جب نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں، خالی 2.5 کلو کا سر نہ ہلایا کریں، زبان سے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے درود شریف بھیجنا، اس لیے کہ ان کا جو احسان ہے ہمارے اوپر، رہتی زندگی میں کبھی ان کے احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے ہیں۔ تو 2.5 گرام کی زبان بھی نہ ہم درود شریف بھی نہ بھیج سکیں تو ایسا مسلمان کتنا پرلے درجے کا مسلمان ہوگا، جس کو بڑا بخیل کہا گیا حدیث شریف میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے روحانی باپ نے اس ملت اور امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو نشانات منزل مقرر کیے تھے، ان نشانات منزل سے یہ بھٹکتا جا رہا ہے، کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے دنیا میں ذلیل بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ ابھی مولانا نے کھڑے ہو کر کے آپ کو ایک بات بتائی کہ IIT میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان مسلم بچے ہیں، وہ مسلمان کہتے ہیں خود کو مسلمان، مانتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کو روحانی باپ مانتے ہیں، زبان سے ان کا کہنا یہ ہے، لیکن عمل سے ان کا حال یہ ہے کہ وہ مرتد ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ جس ملت کے لیے رہنمائی کے لیے اتنی بڑی بڑی عظیم الشان شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اور وہ ملت گمراہ ہو، یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے مسلمانوں۔ آج کا جو اسٹیج لگایا گیا ہے خاص طور پر اسی عقیدے کو بتانے کے لیے اور اسی عقیدے میں رہنمائی کے لیے یہ اسٹیج لگایا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا بہت سے مسلمان قادیانیوں کے دھوکے میں ہیں۔ ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ چلا ہوا ہے، بہت سے مسلمان اس کے دھوکے میں ہیں، وہ بھی مسلمانوں ہی کی طرح سے ہوتے ہیں، شکل و شباہت مسلمانوں کی، ٹوپی کرتا پاجامہ سب کچھ پہنیں گے، مسجد میں صف اول میں آ کے نماز پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گمراہ کن کتنا ہے، مسجد میں آئیں گے، صف اول میں نماز پڑھیں گے، مسلمانوں کے اندر گھلے ملے رہیں گے، لیکن ان کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود کو مسلمان کہو لیکن رہو نہیں مسلمان، خود کو مسلمان کہو لیکن مسلمان رہو نہیں۔ قادیانی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی شکل میں آتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی شکل میں آتے ہیں، کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، سب کچھ مسلمانوں جیسا ہوگا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان کا منشا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو شکیلیوں کا مقصد ہے وہ یہ قادیانیوں کا مقصد ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو تم مسلمان کہو خود کو، لیکن تمہارا روحانی باپ ایک نہیں ہے، بلکہ ایک کے بجائے 2 تمہارے روحانی باپ ہیں۔
کون کون سا حق؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روحانی باپ ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی روحانی باپ ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، دنیا میں کسی کی ماں ایک ہوتی ہے یا دو؟ آپ میں کوئی ایسا ہے کیا جو دو ماں سے پیدا ہوا ہو؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ ایک ہی ماں ہوتی ہے نا۔ ایسا اگر کوئی ہو جو دو ماں سے پیدا ہوا ہو تو بھائی اسے سرکار کے پاس لے جاؤ، وہ تو عجائب خانے میں رکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے آدمی ایک ہی ماں سے، اور شرافت کی علامت کیا ہے کہ ماں ایک تو باپ بھی ایک ہے۔ ماں دو نہیں ہو سکتی تو باپ بھی دو نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دو باپ ہوں تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے، ناجائز کہیں گے نا۔ بہت مہذب انداز میں انہوں نے بات کہی، اسے کیا کہیں گے؟ ناجائز اولاد کہیں گے، اسی کو حرامی کہتے ہیں۔ بھائی دنیا میں شرافت کی علامت کیا ہے؟ ماں ایک تو باپ بھی ایک۔ جس کسی کے باپ دو ہوں تو یاد رکھو دنیا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی ہے۔ جس کسی کے، یہ اب سمجھ میں آ گیا نا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور قادیانی کسے کہتے ہیں، شکیلی کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی ماں ایک اور روحانی باپ بھی، اور قادیانی کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ دو، اس کو قادیانی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی